آج ہمارے اندر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. تو یوں ہی سمجھے یہ جو دنیا ہے نہ آرام گاہ ہے نہ قیام گاہ ہے، بلکہ یہ گزر گاہ ہے. یہ گزر گاہ ہے. اس کی مثال یوں سمجھے، جب بندہ سفر کرتا ہے، ٹرین پہ بیٹھ گئے، بس پہ بیٹھ گئے، اتنی سہولت والی سواری ہو اس پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن جس جگہ اس کا سٹاپ آتا ہے، اس کی رہائش گاہ آتی ہے، اس جگہ اس بندے نے اترنا ہی اترنا ہے. یہ ہی دنیا کی زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ جو آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنا وقت یہاں پہ گزار کے پھر اس نے اپنے مقام کی طرف آگے روانہ ہو جانا ہے. تو یہ کوئی بھی ابن آدم کا بیٹا دل کے اندر یہ سوچ کر وہم و گمان رکھ کے یہ نہ بیٹھ جائے کہ ہم آئے ہیں اپنی منمانی کر کے دنیا کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے اور آرام سے جائیں گے اور آگے بھی اعزاز و اکرام ہوگا. وہ تب ہوگا جب اللہ کی منشا کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اب اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ورنہ آپ دیکھیں اس سے پچھلے سال، پچھلا رمضان اور یہ رمضان، اس کے اندر ہر بندہ یہ تجزیہ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کتنے ہمارے ایسے دوست، ہمارے سجن، ہمارے یار، ہمارے بیٹی، ہمارے قریبی رشتہ دار، بلکہ والدین، وہ والدین جن کے متعلق اولاد کہتی تھی میرے ابو شام کو گھر لائے تو مجھے گھر نہیں لگتا. وہ دوست جو کہتے تھے میرا دوست میری محفل میں نہ بیٹھے تو محفل سجتی نہیں ہے. آپ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک ذرا سوچ کے دیکھیں اور جھانک کے دیکھیں اپنے گریبان کے اندر. آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے پچھلے سال سے لے کر اس سال تک ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہونے والے، ہمارے غموں کے اندر شریک ہونے والے کتنے ہمارے ایسے پیارے تھے جو ہم سے بچھڑ گئے. اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں زندگی میں عطا فرمایا، تو اس کو جتنا ہو سکے غنیمت کے ساتھ ہم گزاریں. تو ایک مرتبہ سبھی احباب محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھے تاکہ میں آواز کروں، پھر انشاءاللہ محفل مزید معطر سے معطر تر ہوتی چلی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو بھائی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یاد رکھیں ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ثواب، ایک ہوتا ہے ایصال ثواب. ایک ہوتا ہے ثواب، ایک ہوتا ہے ایصال ثواب. یہ دونوں ہی برحق ہیں. ثواب ہم میں سے جو زندہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی بھی ہے کسی دوست کو کہہ دے یا اللہ میں نے یہ کلام پاک پڑھا ہے، یہ چیز پڑھی ہے، یہ سورت پڑھی ہے، اس کا ثواب اسے پہنچے اور یا اللہ اسے تو سید عطا فرما. تو زندوں کو ہم ثواب پہنچاتے ہیں. اور ایصال ثواب جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ کے چلے گئے، ہم نے پڑھا یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. تو یہ ہوتا ہے. تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو جب بھی کوئی بات کو اس طرح سمجھ آئے تو محبت سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، وہاں بھائی کے درجات بلند ہوں گے. اور رمضان المبارک کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ایک نیکی کا اللہ اجر بڑھا کر 70 کے برابر کر دیتے. تو آپ جتنا ہے پوری توجہ، پورے دھیان، پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھے. میں بات کا آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حمد سے. تمام حمد اس رب کے لیے، تمام ثنائے اس رب کے لیے، تمام بلندیاں اس رب کے لیے، تمام رفعت اس رب کے لیے. وہ جو سکوت حرف کو اس میں بیان دیتا ہے، وہ جو سکوت حرف کو اس میں بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی عذاب دیتا ہے. سیاہ رات میں ہاتھ کی ہتھیلی پر تار کر جگنو، وہ رہ رہو کو منزل کا نشان دیتا ہے. اور کیسا کریم ہے میرا اللہ، کتنا اعلیٰ ہے میرا اللہ، کتنا عرفہ ہے میرا اللہ، کیسا سمیع ہے میرا اللہ، کیسا بصیر ہے میرا اللہ. پوری توجہ دیجیے گا، محبت سے سماعت کیجیے گا کہ وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے. اور اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، وہ رب ہے ضرور دیتا ہے، وہ رب ہے ضرور دیتا ہے. اور سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی
शाखों पर इबादत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, और मुकर्रर वक्त कुछ भी नहीं उसकी नवाजिश का, मुकर्रर वक्त कुछ भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। और पूरी तवज्जो दीजिएगा, पूरी तवज्जो और मोहब्बत से मैं यूं कहना चाहता हूं कि तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका जरूर भेजूं, तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका जरूर भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका जरूर भेजूं, सफर का आगाज जब करूं मैं मेरे लगता हो नाम तेरा, सफर का आगाज जब करूं मैं मेरे लगता हो नाम तेरा, पलट के आओ घर से पहले मैं तुझ पे आका जरूर भेजूं, पलट के आओ घर से पहले मैं तुझ पे आका जरूर भेजूं, और रब की भेजी किताब है तू, मेरा सारा निसाब है तू, रब की भेजी किताब है तू, मेरा सारा निसाब है तू, उलूम इल्म और हुनर से पहले, हुसूल इल्म और हुनर से पहले मैं तुझ पे आका जरूर भेजूं। और ये ऐसी बात का राज इस अंदाज में कर रहा हूँ, पूरी मोहब्बत और अदब के साथ शामिल हो जाइएगा, मोहब्बत दीजिएगा इंशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ आप सुनेंगे थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम का बकायदा आगाज हो जाएगा इंशाअल्लाह, भाई साहब भी तशरीफ ले आएंगे। तो दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है, सुभान अल्लाह, फिर जरा कहें सुभान अल्लाह, दिल में हो याद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है, बाद हमद के गर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है, दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है, बाद हमद के गर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है, जिस बार मदीने का सफर हो मेरा हाँ मेरे लिए एक वही साल अच्छा है। अरे लोग तो कहते हैं कि है चांद बहुत हंसी, पर चांद ये कहता है मोहम्मद का जवान अच्छा है, पत्थरों में पड़ा कलमा चांद हुआ टुकड़े, महबूब की उंगली का वही महताब में ताल अच्छा है, बकर उमर उस्मान और हैदर है प्यारे, बकर उमर उस्मान और हैदर है प्यारे, जो मेरे मोहम्मद का कमाया हुआ माल अच्छा है। और पूरी तवज्जो, सब नबी अच्छे खलील अच्छा करीम अच्छा है, सब नबी अच्छे खलील अच्छा करीम अच्छा है, लेकिन इन सब से वो मक्के का यतीम अच्छा है, और वो भी अच्छे हैं जो अच्छों से रहे वापस्ता, उनके हुजरे में है यतीम अच्छा है, हुस्न कामिल मोहम्मद का जमाल अच्छा है, सारे आलम में नहीं जिसकी मिसाल अच्छा है, बात करता है तो हंसी फैले है खुशबू, इसका लहजा है हंसी और मकाल अच्छा है, जिसमें मबरूस हुए फख्र दो आलम आका, वो महीना और वो साल अच्छा है, वो महीना और वो साल अच्छा है। तिलावत कलाम पाक, और ये महीना तो ऐसा महीना है, इसके मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो सिफारिशात करने वाली हस्तियां ऐसी हैं जिनकी सिफारिशें अल्लाह क़यामत के रोज कबूल फरमाएंगे बंदे के हक में। एक क्या है? वस्सौम वल कुरान। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के हक में कुरान मजीद क़यामत के रोज सिफारिश करेगा, या भाई ताला मैंने इसको रात को सोने से रोके रखा, तरावियां सुनता रहा, पढ़ता रहा, क़यामुल लैल करता रहा, तो या अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ इसकी आप बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सिफारिश कबूल फरमाएंगे, बंदे की बख्शिश हो जाएगी। इसी तरह रोजा कहेगा, या बारी ताला सारा दिन मैंने इसको खाने से पीने से नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखा, मौला मेरी सिफारिश भी कबूल फरमा और इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो अल्लाह दोनों की सिफारिश भी कबूल फरमाएगा। तो कुरान मजीद की आपने तिलावत सुनी, मोहब्बत के साथ सुनी, तो मैं कुरान मजीद के हवाले से इरशाद सुनाना चाहता हूं। एक दफा सुभान अल्लाह सुनाया, दाया हाथ उठा के एक दफा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसके अंदर ना ये सब सुभान अल्लाह कहें तो ये तकवे के बिल्कुल खिलाफ नहीं है कि जब अच्छी बात लगे, ईमान के दरवाजे पे दस्तक हो तो दरवाजा खोल के मुंह से कुंडी खोल के तो फिर मोहब्बत से सुभान अल्लाह क्या करे, पता चलता है ना। बात वहां पे कहते हैं कि बात दिल से निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है।
تو جب بات پہنچے تو آپ کی سبحان اللہ فیڈ بیک ہے کہ آپ تک جو بات پہنچ رہی ہے وہ واپس ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے پہنچ رہی ہے. تو کیسے ہے کہ موسم بڑا سہانا تھا, ہر کوئی دیوانہ تھا. موسم بڑا سہانا تھا, ہر کوئی دیوانہ تھا. جل رہی تھی عشق کی شمع, کٹ رہا پروانہ تھا. جس نے پڑھا نواسا تھا, جس کے اترا لانا تھا. جو سمجھے ہیں صرف وہ کہیں سبحان اللہ. میں نے بہت بڑی بات کی ہے, جو نہیں پہنچے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, جو سمجھ گئے انشاءاللہ بڑی محبت سے پہنچے ہیں. جس نے پڑھا نواسا تھا, قرآن کس نے پڑھا؟ کربلا کے قاری. اترا کہتے تھا حضور کی ذات پہ. اب یہ بات ذہن میں رکھتے پھر سنیں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا کہ موسم بڑا سہانا تھا, ہر کوئی دیوانہ تھا. جل رہی تھی عشق کی شمع, کٹ رہا پروانہ تھا. جس نے پڑھا نواسا تھا, جس کے اترا لانا تھا. ہر کوئی سر ڈھونڈتا تھا, اپنا تھا وہ بیگانہ تھا. اے حسین قرآن کی خاطر جا دے دینا, اے حسین قرآن کی خاطر جا دے دینا. کیا خود میرا افسانہ تھا. اور آج اتنے عرصے کے بعد ان عاشقوں کے سامنے ناصر نے پڑھا ہے کیا خود تیرا ترانہ تھا. اور دنیا میں دگا ہو کے بھی سلطان رہا ہو, دنیا میں دگا ہو کے بھی سلطان رہا ہو. میں چوک سرکار کا دربان رہا ہو. آقا کے چہرے پہ ہی رکھی تھی نگاہ ہے. ارے نازا ہو تو میں قاری قرآن رہا ہوں, نازا ہو تو میں قاری قرآن رہا ہوں. اور دیکھنا بھلا کیسے گلستان بیگم کو چند روز کا سرکار کو مہمان رہا ہوں. تو چھوڑا نتیجے حافظ سے رہا دے, آخر میں محمد کا ثنا خان رہا ہو. آخر میں محمد کا ثنا خان رہا ہو. اور نام محمد صلی اللہ, مل کے ذرا مل کے محبت سے ذرا صلی اللہ, نام محمد لے کر میں جھوم لیتا ہوں. تصور میں سنہری جانوں چوم لیتا ہوں. آقا کی نعت کہنے کا صلہ کو دیکھو, میں گھر بیٹھے بھی مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیتا ہوں. آقا کی نعت کہنے کا صلہ تو دیکھو, میں گھر بیٹھے ہی مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیتا ہوں. جب بیان فرمائیں گے معذور سے. قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے. قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق ہے قرآن مجید کے اوپر ایمان لایا. کیا کیا جائے؟ اب توجہ میری طرف کریں گا. حضرت تشریف لے آئے, ان کی زیارت بھی کریں اور بات بھی سنیں محبت کے ساتھ. قرآن مجید کا پہلا حق ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے. ایمان لانے میں سے پہلا, جب ایمان اندر پیوست ہو جائے گا پھر قرآن مجید کی تو بے حرمتی کرنا چاہے گا. مسلمان کا ایمان پھر جوش کے اندر آ گیا, کیونکہ دل کے اندر ایمان ہے, قرآن مجید کے اوپر ایمان ہے. بدلے کا زمانہ لاکھ مدد, قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے کون محمد کون خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدل کے دیکھو گے کفار کی ہو جاتے مرکز, مسلم کا مگر قبلہ اور کعبہ. ایمان نہ بدلا جائے گا. کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ کیونکہ قرآن ہے بہت اچھا, سنت ہے بہت اچھی. قرآن ہے بہت اچھا, جو پڑھی لکھی اور اچھی سماعتیں ان کے لیے ہمیشہ پڑھ رہا ہو, پوری توجہ کے ساتھ پائے گا. قرآن ہے بہت اچھا, سنت ہے بہت اچھی, پھر اس کے چلے امت, پھر امت ہے بہت اچھی. آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل, آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل. اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی, اور سودا میں بدلے میں ایک جھلک مل جائے ہوگی. سودا ہے بہت اچھا, قیمت ہے بہت اچھی, سو ہوتی ہے ہر آدمی میں کچھ عادات اچھی بھی. میرے مدنی کی ہر عادت ہے بہت اچھی, میرے مدنی کی ہر عادت ہے بہت اچھی. اور بڑا فکر آخرت کی کمال مولا انہوں نے کہا کہ یہ روح کچھ بھی ہو جائے اداس رہے گی. یہ روح کچھ بھی ہو جائے اس دنیا میں رہے گی نا تو اداس ہی رہے گی, کیونکہ ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. خواہشیں پوری ہونے کی جگہ اللہ نے کون سی جنت, ساری خواہشیں اللہ وہاں پوری کریں. تو کیا کہا, یہ روح کچھ بھی ہو جائے اداس رہے گی. یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے, یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے. اور اس کو شاکر حسین شجاع آبادی نے کچھ اس انداز میں کہا
کہ نہ یہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اے ترکا رب رحمان نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اے ترکا رب رحمان دائے او دے حکم اگے چھپے بس ہے اے فیصلہ پر قرآن دائے یہ اچھا شاکر حسین چلہ باری دی نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اے ترکا رب رحمان دائے او دے حکم اگے چھپے بس ہے اے فیصلہ پر قرآن دائے میرے جسم سے میری مرضی ہے اے بس ذہن و دماغ انسان دائے اے روح شاکر مالک دی اے ڈھانچہ قبرستان ہے اے روح شاکر مالک دی اے ڈھانچہ قبرستان